والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانعام: ان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ادھر سے کوئی ایکو ہے آواز کی، ادھر سے آواز کی ایکو ہے. ذرا والیوم بھی بڑھوائیے، آواز ٹھیک نہیں ہے، ذرا آواز بڑھوائیے. کون ہے انچارج؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ایک خاص انداز میں ایک دینی جدوجہد مجھے پاکستان میں خود اپنی سوچ، اپنے تجزیے اور اپنی تجویز کی بنیاد پر جاری رکھے ہوئے تقریباً 35 برس ہو گئے. ویسے تو یہ کہ میں نے ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے بھی تحریک پاکستان میں عملاً حصہ لیا تھا، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. پھر اس کے بعد 10 سال میرے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت ہی ایکٹیو ایسوسیشن کی صورت میں گزرے. سن 57 میں کچھ اختلافات کی بنیاد پر جماعت سے علیحدگی ہوئی. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے اس انتظار میں کہ جو کچھ بزرگ حضرات بھی علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے، اس وقت اصحاب علم تھے، اصحاب فکر تھے، مولانا امیر حسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالرحیم اشرف وغیرہ ہم. تو یہ حضرات کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنائیں تو ان کے ساتھ مل کر جو اصل طریقہ کار ہمارے پیش نظر ہے، جس کی بنا پر ہم نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی کہ جماعت نے اس طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم اپنے اس جو اصل طریقہ کار ہمارے نزدیک صحیح ہے اس کے مطابق کام کریں. افسوس کہ ایسی شکل کوئی پیدا نہیں ہو سکی. سن 65 میں پھر میں لاہور منتقل ہوا ہوں اس فیصلے کے ساتھ کہ اب ہرچہ بادہ بعد اب جو بھی ہو، مجھے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق کام شروع کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ اب اس 35 برس کا عرصہ جو ہے بے شمار میں نے مجالس میں درس قرآن دیا. پہلے بھی 13 مہینے تک تقریباً قرآن مجید کا بیان جو ہے الہدا کے عنوان سے پورے پاکستان میں ٹیلی ویژن سے گونجتا رہا.
بے شمار خطابات عام کیے ہیں اس عرصے میں، مسلسل خطاب جمعہ کر رہا ہوں اس وقت سے، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ وابستگی اور اس میں جمعے کا خطاب نہ ہو۔ سلسلہ اشاعت بھی رہا، کتابیں بھی چھپی، کتابچے بھی چھپے، رسائل اور جرائد بھی شائع ہوتے رہے اور آپ حضرات کی نظروں سے گزرے۔ پھر یہ کہ جب کمیونیکیشن کے نئے طریقوں کا دور آیا تو آڈیو ویڈیو کیسٹس کے ذریعے سے بھی بات پھیلی۔ یہ پوری جد و جہد جو ہے اس کی بنیاد میں جو دینی فکر ہے، جو سوچ ہے، جو تجزیہ اور تجویز ہے، ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی معالج پہلے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے، پھر اس کے لیے وہ کوئی دوا تجویز کرتا ہے۔ تو ہر شخص جو بھی دین کا کام کرنا چاہے، جو بھی قومی اور ملی کوئی خدمت سر انجام دینا چاہے، اسے یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ تجزیہ کرے کہ کہاں ہمارا معاملہ خراب ہو گیا ہے، کس جگہ ہمارا طرز عمل غلط ہو گیا ہے، سبب کیا ہے، اصل روٹ کاز کیا ہے بیماری کی، اور پھر یہ کہ اس کے لیے علاج کیا ہے۔ میں اپنے اس دینی فکر کو 4 ڈائمنشنل قرار دے کر آج اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پہلے ہیں، بٹ بائی بٹ علیحدہ علیحدہ وہ چیزیں بہت مفصل خطابات کے ذریعے سے بھی بار بار آپ کے سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پر وہ حضرات جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں، جو تنظیم اسلامی میں باضابطہ شریک ہیں، شامل ہیں، ان کے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں ایک اعتبار سے پیش پا افتادہ حقیقتوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں اس میں جو اپنی وہ 4 ڈائمنشنز ہیں ان کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ یہ 4 ڈائمنشنل سپیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اگرچہ ہمارے سامنے تو 3 ہی ڈائمنشنز آتی ہیں۔ اب یہ ہال ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اونچائی ہے، اللہ فیصل۔ کوئی گڑھا ہے تو اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، ڈائمنشنز 3 ہی ہیں۔ لیکن جدید فزکس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ سپیس جو ہے ٹائم اینڈ سپیس، تو ٹائم از دی 4th ڈائمنشن آف سپیس، اگرچہ تصور میں نہیں آ سکتا، ان امیجنیبل ہے، لیکن ہے۔ بہرحال اسی اعتبار سے میری سوچ کی 3 ڈائمنشنز جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں، ٹھوس ہیں، واضح ہیں۔ البتہ 4تھی ڈائمنشن جو ہے وہ ذرا خفی ہے۔ اس کے ضمن میں اس وقت ظاہر بات ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ ہر چیز سے متعلق دلائل و شواہد پوری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں، وہ تو پھر کسی ایک ہی موضوع پر بات ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو مجھے گنتی کرانی ہے کہ وہ تصور آپ کے سامنے آ جائے بیک وقت جامع طور پر کہ وہ 4 ڈائمنشنز کیا ہیں میری سوچ۔ نمبر 1 یہ کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ یہ صرف انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے ہم مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل نظام زندگی ہے۔ صحیح ہے، تعبیر کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، حقیقت ایک ہی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، مغلوب ہونے پر رضامند نہیں ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں رہا کرتا۔ تو اگر اسلام حق ہے تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے یہ، اسلام دین ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ وہ غالب ہو۔ جب وہ غالب نہیں ہوتا تو پھر وہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو مکمل نظام زندگی، اور جب مغلوب ہو جاتا ہے تو بس نماز روزہ، زیادہ شادی بیاہ نکاح طلاق، اللہ خیر۔ لہذا ایک بندہ مومن کے فرائض، دینی فرائض اس کے 3 لیولز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ خود اللہ کا بندہ بنے،
اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام عبادت رب ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ اس کا داعی بنے، پرچارک بنے، اسے دنیا کے اندر پھیلائے، لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف بلائے۔ اس کو آپ تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں، دعوت الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے شہادت علی الناس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جس میں اللہ کی بات سب سے اونچی ہو۔ اسے تکبیر رب بھی کہتے ہیں، اقامت دین بھی کہتے ہیں، اعلاء کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اظہار دین الحق بھی کہتے ہیں، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ لیکون الدین کلہ للہ، نظام خلافت بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف عنوانات ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد۔ یہ جد و جہد فرض عین ہے، یہ کوئی اضافی نہیں ہے، نیکی کوئی نفلی کام نہیں ہے، فرض عین۔ اور اس کے ضمن میں 2 چیزیں لازم ہیں۔ لوازم یوں سمجھیے جیسے نماز فرض عین ہے تو وضو اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے جہاد لازم ہے، اور ایک منظم جماعت لازم ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، جس کو کہ حضور نے ایک حدیث میں جمع کیا، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تفصیل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جانے کا موقع نہیں ہے، صرف گنتی میں کرا رہا ہوں۔ آخری بات، اس پہلی ڈائمنشن جو ہے میرے اس دینی فکر کی، اس کی آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے منہاج اور طریقہ کار وہی اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ کسی مانگے تانگے طریقہ کار سے، کمیونسٹوں کا طریقہ کار، فلاں فاشسٹوں کا طریقہ کار، فلاں انقلاب ایسے آ گیا تھا، نہیں۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کس طور سے آیا تھا۔ لہذا منہج انقلاب نبوی یہ بھی میرے اس فکر کا ایک اہم گوشہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو فرض ہے دینی، اس میں کوئی اس اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا کہ آدمی اکیلا ہے یا کسی ملک کے اندر بسنے والوں کی عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ایک بھی صاحب ایمان کہیں ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ جد و جہد کرے اور وہ وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور نے جب کام شروع کیا تو آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، واحد تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہت سے نبی ناکام ہو گئے، آپ بھی ناکام ہو جائیں، کوئی لیکن آپ لگے رہے اسی کام میں۔ 950 برس بیت جائیں، کوئی مانے نہ مانے، نہ مانے نہ مانے، آپ کو اس سے بحث نہیں۔ یہ کام کرتے رہنا آپ کے ذمے ہے۔ یہ ہے میرے دینی فکر کی وہ بنیاد، وہ جڑ، وہ اساس، جس کو میں نے قرآن مجید کے ذریعے سے عام کیا ہے اور ایک مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا۔ اس کے درس جس کثرت سے میں نے دیے ہیں اب اندازہ کرنا مشکل ہے، اللہ کے ہاں تو سارا حساب کتاب درج ہے، کتنی مرتبہ دیے ہیں، کہیں مختصر دیے ہیں، کہیں مطول دیے ہیں۔ الہدا میں بھی اس کا آدھا درس مکمل ہو گیا تھا، اب یہ حقیقت دین میں کچھ اور اس کے پہلو میں نے واضح کر دیے ہیں۔ بہرحال میں نے اس منتخب نصاب کے ذریعے سے نمبر 1 یہ کہ دین کیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دینی فرائض کیا ہے، اس کو اپنی امکانی حد تک واضح کیا ہے۔ اور اب الحمدللہ میرے بہت سے ساتھی ایسے موجود ہیں کہ جو ٹیک اوور کر چکے ہیں یہ کام مجھ سے۔ اب اس منتخب نصاب کا درس اور اس کے ذریعے سے یہ تصور دین کی تصحیح
اور فرائض دینی کے جامع تصور کو لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں راسخ کرنے کا کام جو ہے، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، میرے بہت سے ساتھی ہیں جو اس کام میں لگے۔ بہرحال یہ ہے میری اس دینی سوچ کا، یوں کہہ لیجئے یہ بیس ہے یہ۔ اب آئیے اس کی دوسری بعد، دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ایک عالمی ملت اسلامیہ کے افراد ہیں۔ یہ ملت اسلامیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے خیال میں 120 کروڑ ہے، 130 ہے، 140 ہے، 150 ہے، یہ فرق ہے تھوڑا سا، لیکن یہ کہ جتنے بھی انسان اس روئے ارضی پر آباد ہیں ان میں سے ہر چوتھا یا کم از کم ہر پانچواں انسان مسلمان ہے۔ بہت بڑی امت ہے، لیکن پریپیئر فار دی شاک، میرا تجزیہ یہ ہے، یہ امت اپنے آپ کو امت مرحوم سمجھتی ہے، رحمتیں ہیں نہیں، اس وقت یہ امت عذاب الہی کی گرفت میں ہے۔ تلخ حقیقت ہے یہ، کوئی مسلمان اس کو باور کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہمیں تو غرہ ہے، ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اور عذاب الہی نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، تلخ حقیقت یہی ہے کہ یہ امت اس وقت اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ ذلت و مسکنت۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے، اس میں گر گئے۔ لہذا ذلت ہے، اتنی بڑی عالم ملت اسلامیہ اور کسنمی پرست کے بھیا کیستی ہو کون تمہاری کوئی رائے کسی بین الاقوامی مسئلے میں، کوئی رائے کسی مسلمان سے پوچھی جاتی ہے؟ ان پر تو فیصلے تھوپے جاتے ہیں، G7 G15، اور کوئی مسلمان نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں۔ سیکیورٹی کونسل، اس میں بھی اب اگر مزید کوئی آنے والا ہے تو بھارت آنے والا ہے، کسی مسلمان ملک کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہمارے بہت ہی امیر ممالک ہیں، ان کی ساری دولت بھی ان کے قبضے میں ہے، جب چاہیں فریز کر دیں گے۔ ہمارے سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، سب سے بڑی دولت اللہ نے جو ہمیں تیل کی دے رکھی ہے، اب وہ وہاں پنجے گاڑ کر بیٹھ سکتے۔ اور مسلمان ممالک میں بہرحال چوٹی کے 2-3 ملکوں میں سے پاکستان بھی ہے، تعداد میں شاید انڈونیشیا آگے ہے، شاید بنگلہ دیش بھی کل آبادی میں آگے ہو، لیکن یہ کہ شاید وہاں کی مسلم آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن حال کیا ہے ہمارا کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ان کے گوڈے اور گٹے پکڑنے پڑتے ہیں۔ یہ چیف ایگزیکٹو صاحب فرما رہے ہیں، اتنی کولوکیل لینگویج میں گوڈے گٹے پکڑنا، یہ ہمارا حال ہے، ہماری پالیسیاں وہاں طے ہوتی ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یہ کیوں ہے ایسا؟ قانون خداوندی یہ ہے کہ جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے، کسٹوڈین ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی حامل ہوتی ہے، وقت کے رسول کی امت اپنے آپ کو شمار کراتی ہے، وہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کریں، مس ریپرزینٹ کریں اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر ناپسندیدہ مبغوض ہیں اللہ کی طرف۔ یہ جو سوالات ہمارے شعراء کرتے رہتے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بے جاوے مسلمانوں پر، کیوں؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت ہے؟ یہ کیوں سارا غلبہ ان کو دے رکھا ہے؟ وہ تو نہ محمد کو مانے نہ قرآن کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں؟ تلخ حقیقت ہے، سوچئے۔
بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اسلام کو پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے، پھر یہ اہل اسلام کا معاملہ یہ کیوں ہے کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جواب؟ اس کا جواب کیا ہے؟ تمہارا کام تھا اللہ کی نمائندگی اور تم غلط نمائندگی کر رہے ہو، مس ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ ہم سے پہلے اسی معاملے کے اندر سے ہو کر گزر چکی ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل۔ ہمیں بھی قرآن نے دو خطاب دیے، امت وسط اور خیر امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اور پچھلی امت کو 3 دفعہ قرآن نے کہا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، 2 مرتبہ تو بین ہی انہی الفاظ میں سورہ بقرہ میں ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ تورات کے الفاظ تو نہیں ہے، یہ تالمود کی عبارت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن چونکہ انہوں نے وہی کیا تھا، قول اور ہے عمل اور ہے، دعویٰ ہے تورات پر ایمان کا، عمل اس کے خلاف ہے، لہذا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سورہ بقرہ میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ آج یہود اس مقام سے نکال لیے گئے ہیں، وہ کیوں نکال لیے گئے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان، وہ مغضوب علیہم قوم ہے، ملعون قوم ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ لیکن آج ان کے لیے ذلت کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالفعل بتائیے۔ کل 13 یا 14 لاکھ ہیں دنیا کے اندر، 1.25 کروڑ، 13-14 ملین، 1.25 کروڑ کل، یعنی ایک یہودی کے مقابلے میں 100 سے زائد مسلمان دنیا میں، ایک یہودی کے مقابلے میں کم سے کم 10-15 تو عرب ہی ہے صرف، لیکن ان کے لیے ذلت ہے کہیں، مسکنت ہے کہیں؟ ورلڈ ٹریڈ ان کے قبضے میں ہے، ورلڈ فائنینسنگ ان کے قبضے میں ہے، سول سپر پاور آن ارتھ امریکہ ان کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، ایٹمک وار ہیڈز کے ان کے پاس پائلز جمع ہیں، اس وقت انبار لگے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ؟ وہ جگہ خالی تھی، اس کو پر آج ہم نے کیا ہوا ہے۔ کردار وہی ہے، انہیں اللہ نے تھوڑا سا سہارا دیا ہے، کیوں کہ ایک ملعون قوم کے ہاتھوں اس خیر امت کے بہترین حصے کی مرمت کروانی ہے۔ اربوں پر عذاب الہی آئے گا یہودیوں کے ہاتھ میں، اور آیا ہوا ہے سامنے، ذلت و مسکنت، جس کے ساتھ بات کرنے کو کبھی تیار نہیں تھے، ایک کمرے میں ایک وقت نہیں ہو سکتے تھے، ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، پھر انہیں کو بغل بھی لگایا، اس بغل گیر بھی ہوئے، سب نے تسلیم بھی کیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت بات سمجھ لیجئے، میری بات یہ کہ نمبر 2 میرا جو فکر کا گوشہ ہے، عالمی ملت اسلامیہ اس وقت اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، وہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ والعذاب، جو سابقہ امت کو ملا تھا، اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کے باعث ہمیں بھی مل گیا۔ اس عذاب کے ختم ہونے کی صرف ایک صورت ہے، اگر یہ نہ ہوئی شکل تو اس عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک واحد صورت ہے
کہ اس دنیا میں کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، ریپرزنٹیشن صحیح کر دی جائے اللہ کے دین کی، پوری دنیا کو کھلی دعوت دے دی جائے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے محمد کا دیا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد کی رحمت للعالمین کا مظہر اتم صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ دیکھو یہ سیاست، یہ معیشت، یہ نظام، یہ معاشرہ، یہ اخوت، یہ حریت، یہ محبتیں، یہ امن، یہ سکون، یہ چین، یہ کفالت عامہ، یہ حریت عمومی، آؤ دیکھو مضبوط خاندانی نظام، پرسکون خاندانی زندگی، آؤ دیکھو دیکھو یہ ہے اسلام۔ اگر تو یہ کر سکے تو یہ ایک ملک میں بھی اگر ہو جائے تو گویا کہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے، لیکن اگر یہ ایک ملک کے اندر بھی یہ کام نہیں ہوتا تو اللہ کے اس عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہے میری دینی سوچ کا دوسرا ڈائمنشن، بعد ثانی۔ تیسرا، یہ ملک پاکستان، میں پہلے ایک فرد سے چلا تھا اور سب سے پہلے اوپر جا کر جو عالمی ملت اسلامیہ ہے اس کے بارے میں میں نے بات کی۔ اب ذرا ان دونوں کے درمیان ایک شے ہے، میں اور آپ مسلمانان پاکستان شمار ہوتے ہیں، یہ ہماری ملت اسلامیہ پاکستان ہے، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے جو ایک جغرافیائی حدوں